السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفاں نو شکستہ را تو کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکام، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پنائے چرخ کہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ محفل ایک بار پھر ہم اپنے محسنین اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین، اللہ و رسول کے محبوبین یعنی اہل بیت کے ذکر کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے ابھی حضرت قبلہ امام صاحب سے سنا کہ یہ محفل ذکر شہدائے کربلا کے نام سے موسوم اور منسوب ہے۔ آج میں آپ کے سامنے دو حصوں میں اپنی گفتگو رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ اپنی اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انداز میں اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد کلیجہ پگھل جاتا ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
پھر اس کے بعد ہم اس مطالعے کے بعد پھر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آخر اللہ کے رسول نے اہل بیت کی محبت پر اتنا زور کیوں دیا، اور پھر گفتگو پوری ہوگی، کیونکہ ہم اہل بیت کی محبت کی بات کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو ہم اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، یعنی حضور کا عشق تمہیں مومن بنائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، دیکھیے غور کریں کس قدر اہل بیت کی محبت قیمتی شے ہے، یہ سرمایہ کتنا عظیم ہے، کتنا جلیل القدر ہے یہ سرمایہ، اور یہ کتنے نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی ایک بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہاں تک فرمایا تمہاری ماں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرو، تمہارے باپ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرو، تمہاری اولاد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرو، فرمایا تمہاری جان سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرو۔ یہاں تک تو بات پوری ہو گئی، پھر حدیث میں آتا ہے لوگوں تمہارے دل میں جب تک میری محبت پیدا نہیں ہوگی تم اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے، لیکن فرمایا میری محبت تمہارے دل میں اسی وقت پیدا ہوگی جب تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے۔ یعنی عاشق رسول وہی ہے جو عاشق اہل بیت ہے، جو عاشق اہل بیت نہیں ہے وہ عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کو امام حسین کو امام کہنے میں شرم آتی ہے ان کو اندازہ ہونا چاہیے وہ کون سے عاشق رسول ہیں۔ بخاری کو تو امام کہتے ہیں، مسلم کو تو امام کہتے ہیں، لیکن حضرت حسن حضرت حسین کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کو جو امامت ملی ہے وہ حسنین کریمین کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے۔ جس کی بھی امامت ہے اللہ اکبر، یہ اندازہ فرمائیں تو محبت رسول اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا تمہارے سینے میں اس وقت تک میری اہل بیت کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، تمہارے سینوں میں اس وقت تک میری محبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک میرے اہل بیت سے تم محبت نہ کرو۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، خطبہ حجۃ الوداع تو بڑا مشہور ہے، عالمی منشور ہے، اس میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اللہ کی کتاب پر بہت رغبت دلائی۔ پھر فرمایا وعطرتی اہل بیتی، اور پھر میری عطرت میری اہل بیت ہے، اور پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار فرمایا۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا میں اہل بیت کے حق کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اہل بیت کے حق کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اہل بیت کے حق کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور پھر فرمایا تمہیں میرے بعد آزمایا جائے گا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، تم میری اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہیں آزمایا جائے گا۔ بلکہ ارشاد فرمایا جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں تم کو بھی رکھا جائے گا، نبی کے ساتھ تمہیں جنت میں رکھا جائے گا۔ ایک بات آپ سے کہوں، اسٹیج پر علماء کے ساتھ بیٹھنے کی ہماری اوقات نہیں ہے، علماء الگ بیٹھتے ہیں، ہم الگ بیٹھتے ہیں، لیکن محبت اہل بیت کا سینہ کیا ہے؟ جہاں جنت میں حضور رکھے جائیں گے ان کے قدموں میں ہمیں رکھا جائے گا۔ ذرا اندازہ تو فرمائیے گا میرے بھائیوں، سیاسی لیڈروں کی کرسی پر ہمیں بٹھایا نہیں جاتا، ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن قربان جائیں محبت اہل بیت کا صلہ کیا دیا ہے۔ فرمایا جہاں ہم رہیں گے وہی ہم سے محبت کرنے والے رہیں گے۔ اور یہ بات کب فرمائی؟ جب میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تم، علی، حسن، حسین اور میں پانچوں ہم جنت میں ایک ساتھ ہوں گے، تو کریم باپ کی کریمہ شہزادی نے کہا بابا ہم تو پانچوں ایک ساتھ ہوں گے، جو ہم سے محبت کریں گے وہ کدھر ہوں گے؟ دریائے کرم جوش میں آیا، کہا جہاں ہم رہیں گے وہی ہم سے محبت کرنے والے
اس کو لوگوں کے درمیان عزت دار کر دے، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے، اس کی تعظیم لوگوں، یعنی مولا علی سے محبت کرنے والا لوگوں کے درمیان عزت دار ہوگا۔ ایک مقام پر فرمایا جب تک تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے تمہارے قبیلوں میں اتحاد رہے گا، تمہارے گھروں میں اتحاد رہے گا، تمہاری بستیوں میں اتحاد رہے گا۔ جب تم میری اہل بیت سے محبت کو چھوڑ دو گے تمہارے گھر منتشر ہو جائیں گے، تمہارے قبیلوں میں اختلاف پڑ جائے گا، تمہارے گھروں میں انتشار پڑ جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، بہو کی ساس سے نہیں بنتی، ساس کی بہو سے نہیں بنتی، کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا تعویذات تو حضور دے چکے ہیں، محبت اہل بیت کرتے جاؤ، اپنے گھر میں اتحاد پیدا کرتے جاؤ۔ بتاؤ کیا محبت ہے گھر میں اہل بیت کی؟ اللہ اکبر، کتنے دن ہمارے گھر میں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، کتنے دن ان کے نام لیے جاتے ہیں، کتنے دن ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ آج یہ اپنے آپ کو بتاؤں، حضور نے اہل بیت کی محبت کی اتنی تاکید فرمائی، یہاں تک فرمایا اللہ اکبر اگر کوئی کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی مر جائے سجدے کی حالت میں اور اس کے دل میں اہل بیت سے بغض ہوگا پھر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کعبے میں مرنے والا بھی جنت میں نہیں جا رہا ہے بغض اہل بیت کی وجہ سے۔ اسی لیے اور یہ محبت حضور نے کس سے مانگی تھی؟ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آقا فرماتے ہیں تو جب لوگ گمراہ ہو رہے ہوں تو تم قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑنا، تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یہ خطاب حضور نے کس کے سامنے کیا تھا؟ میرے اور تمہارے سامنے کیا تھا؟ نہیں، صحابہ کے سامنے کیا تھا۔ حضور نے صحابہ کو کہا تھا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ غور فرمائیں صحابہ سے، اور پھر قیامت تک ان کو مخاطب کر کے قیامت تک کے ہر مسلمان کو کہا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ پھر صحابہ نے جو محبت کی اہل بیت سے ان کا اپنا حصہ ہے، جتنی محبت صحابہ کرتے تھے اہل بیت سے آج کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ چٹنگ باز لوگ آج کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تو حق مارا ہے معاذ اللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو جانوروں کا حق نہیں مارتے تھے نبی کی تربیت کی برکت سے، وہ نبی کے وہ شہزادے اور شہزادیاں ان کا حق کیسے ماریں گے؟ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا، عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے جتنا پیار کیا ہے، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا ہماری داڑیاں سفید ہو گئی اہل بیت کی داڑیاں کالی ہے، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ان کی تو ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی ہے، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اہل بیت مسجد کے اندر نہیں آئے۔ آپ کو سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس سے میں اہل بیت کو معاذ اللہ جو ہے استغفر اللہ الیاذ باللہ جو ہے وہ یعنی کہ دلیر نہیں کرنا چاہتا، آج کل کے موجودہ اہل بیت کو بدعملی پہ ابھارنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ صحابہ نے کتنی محبت کی، اپنی عمر نہیں دیکھی، اپنا علم نہیں دیکھا، اپنا تقویٰ نہیں دیکھا، صرف خون رسول کی بنیاد پر، حضور کے خون کی بنیاد پر محبت کی ہے۔ اس لیے کہ مجھے ابھی میں نے شعر پڑھا، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے مولانا کہ امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، تھوڑا سنجیدگی سے سمجھنا، ہم تو امام اہل سنت کے غلام ہیں، نہ ان سے آگے جاتے ہیں نہ ان سے پیچھے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے امام نے جو فکر پیش کی ہے وہ 1450 سال کی حقانیت کی فکر ہے، 1450 سال کا حق کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے پیش فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے ساتھ جو مزہ آتا ہے پھر وہ اپنے مزے کی بات ہے، ذرا توجہ کرنا، لیکن امام کو سمجھنے کے لیے تھوڑا دماغ بھی استعمال کرو۔ امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا سمجھے میرے بھائیوں؟ شعر تو سب کے سمجھ میں آ گیا، آپ مجھے بتائیں، فرما رہے ہیں اگر دلہن کو نبی کا پسینہ مل جائے تو دلہن پھر کبھی عطر نہیں مانگتی، مل جائے تو نہیں مانگتی، یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں، میں نے کئی مرتبہ اس کو ذکر بھی کیا ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا۔ مل جائے کتنی بھی قیمتی سے قیمتی خوشبو مل جائے کام نہیں بنتا، آپ مہنگی سے مہنگی ہزاروں لاکھوں روپے کی خوشبو اپنی جیب میں رکھ لیں کام نہیں بنتا، ملنے سے کام نہیں بنتا، جب تک کہ آپ ملے نہیں خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر، دنیا کی ہر خوشبو جب تک مری نہیں جاتی اپنا اثر نہیں دکھاتی، مگر یہ مصطفیٰ جان رحمت کا مبارک پسینہ ہے، اللہ اکبر، کہ صرف مل جائے تو دلہن عطر سے بے نیاز ہو جائے۔ آپ بتائیں دلہن کو خوشبو مل جاتی ہے تو اسے کسی عطر کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر مل جاتی ہے دلہن کو
مصطفیٰ کی خوشبو باقی رہتی ہے. اب یہی ٹھہر کر کے سوچنا. آپ کو کہاں لانا چاہتا ہوں, غور کریں. اللہ اکبر. نبی کا پسینہ دلہن کو مل گیا تو اس کی نسلیں مہک جاتی ہے. اب بتاؤ, خون اور پسینہ برابر برابر نہیں ہوتا. چند قطرے پسینہ دلہن کو مر دیا جائے تو نسلیں مہک رہی ہے. فاطمہ الزہرا نبی کے پسینے کا ذریعہ نہیں ہے. نبی کی اہل بیت کو نبی کے خون سے پیدا کیا گیا ہے. جب پسینہ ملنے پر نسلیں مہکتی ہے تو جنہیں نبی کے خون سے پیدا کیا گیا ان کی شان کا امام کے دین. نعرہ رسالت, ذکر شہیدان کربلا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے خمیر سے میری اہل بیت کو پیدا کیا. آپ بات اس پہ نہیں سمجھے کیا؟ خمیر یعنی جس خمیر سے حضور کو بنایا. توجہ فرمائیں, کتنی بڑی بات ہے یہ شان ہے. حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم, جس خمیر سے اللہ نے محبوب کو بنایا اسی خمیر سے اللہ نے اہل بیت کو بنایا. اسی لیے بریلی کا سبحان اللہ, بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ان کی بے روز عیدت پہ لاکھوں سلام. حضور کے خمیر سے یہ بنے ہیں. اب ایک بات آپ کو بتاؤں, ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آٹا ہوتا ہے آٹا, خمیر اس کو بھی کہتے ہیں. ملا نہیں رہا, صرف سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو معرفت نصیب ہو جائے اہل بیت. آٹا ہوتا ہے, ایک ہی آٹے سے آپ بسکٹ بھی بناتے ہیں, اس سے روٹ بھی بناتے ہیں, اس سے کھانے بھی بناتے ہیں. خمیر ایک ہی ہے, اس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں. یہ ایک خمیر ہے, توجہ, خمیر ہے ایک, اسی سے کمار بدنا بھی بناتا ہے, لوٹا بھی بناتا ہے, گلاس بھی بناتا ہے, برتن بھی بناتا ہے. شکلیں جدا جدا ہے مگر خمیر ایک ہی ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی, سمجھانا تھا, ملا نہیں سکتے بلا تمثیل. خمیر ایک ہے, شکلیں جدا ہے. حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کو میرے خمیر سے بنایا گیا ہے. خمیر مصطفیٰ کی ایک شکل کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں, دوسری شکل کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں, تیسری شکل کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں, چوتھی شکل کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں, پانچویں شکل کو حسین شہید کربلا کہتے ہیں. مراتب سب کے اپنے اپنے جدا ہیں, لیکن حضور فرماتے کہ میرے خمیر سے میری اہل بیت کو تخلیق کیا گیا ہے. یہ ہے اہل بیت کی شان. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو میری اہل بیت اور قرآن کا دامن پکڑو. تو صحابہ نے کیا کیا, کر کے دکھایا. اب امام حسن مجتبیٰ کی عمر 6 یا 7 سال کی ہے بس, اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر, نبی کے مصلح کا پہلا امام, صحابہ کا امام, زمین کے اوپر انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. عصر کی نماز پڑھ کے مولا علی کے ساتھ نکلے مسجد کے باہر. امام حسن بچوں میں کھیل رہے تھے. دیکھو یہ محبت اہل بیت کیا ہے. یہ جو کچھ لوگوں کے دماغ میں خبط ہے نا کہ اہل بیت کی محبت یہ بچے لوگ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی بات کیوں ہو رہی ہے, یہ ہمارے آج کل سے نہیں ہے. ہمارے یہاں 1450 سال کا ایک تسلسل ہے محبت اہل بیت. یعنی ہم کسی کے دیکھا دیکھی نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کو لگتا ہے کہ کسی کے دیکھا دیکھی کرے, ورنہ یار لوگوں نے تو 150 سال تک کیا ہمیں ڈرایا کہ نبی کی زیادہ شان بیان کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے, اور اب بات پلٹ دی, کہتے ہیں اہل بیت بیان کرو گے تو
राफसी हो जाओगे। हमने कहा मुल्ला जी, ना नबी की शान किसी को मुशरिक बनाती है, ना अहले बैत की मोहब्बत किसी को राफसी बनाती है। हमने ना कल किसी की सुनी थी ना आज सुनी है, इसलिए कि सहाबा की दुश्मनी राफसियत की तरफ ले जाती है, अहले बैत की मोहब्बत कभी राफसियत की तरफ नहीं ले जाती। लेकिन बस मोहब्बत को समझने की जरूरत है। अगर ये मोहब्बत माअल्लाह राफसियत की तरफ ले जाती तो हुजूर इस मोहब्बत का मुतालबा क्यों करते? कुरान इस मोहब्बत का मुतालबा क्यों करता? कुरान क्यों कहता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ए महबूबा फरमा दे मैंने तुम्हें जो कुछ अता किया है उसके सिले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ, क़राबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो सहाबा किराम ने पूछा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके खानदान वालों की मोहब्बत का इस आयत में मुतालबा है, तो हम किस किस से मोहब्बत करें? तो आका फरमाते हैं अली से, फातिमा से, हसन से, हुसैन से, उनकी औलाद से मोहब्बत करें। और ये मोहब्बत का सिला क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं, जो एक दिन मोहब्बत अहले बैत में गुजार दे, अल्लाह उसको 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। मोहब्बत अहले बैत का सिला क्या है? इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं कि तैमूर लंग बादशाह का नाम तुमने भी सुना होगा। तैमूर लंग बादशाह बड़ा मुहिब्ब अहले बैत था। अब बादशाह लोग कुछ गलत भी करते थे, कुछ सही भी करते थे, गड़बड़ भी करते थे, कुछ सही भी काम करते थे। तो तैमूर लंग का जब इंतकाल हुआ तो किसी ने क्या देखा, तवज्जो से सुनना, क्या देखा कि उसकी मौत के बाद, तैमूर की मौत के बाद एक तख्त बिछा हुआ है और अल्लाह के रसूल उस तख्त पर जलवगर है और तैमूर हुजूर के कदमों में बैठा हुआ है, हुजूर के इतने करीब बैठा हुआ है। जरा गौर करें, इसको शायद आप चंद्रपुर और गिरद नवाज से आने वालों नबी के कदमों में बैठने की शान आप न समझ सके, वरना आप चुप नहीं रहते। आपकी जबान से ये निकलता कि क्या बड़ी बात है ना किसी को नबी के कदमों में बैठना नसीब हो जाए। आप नबी के कदमों में बैठने को समझते क्या है? आशिक लोग तो कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नबी की नालैन मिल जाए तो इंसान ताज और तख्त की परवाह न करे। जिसको नबी के कदमों में बैठना नसीब हो जाए फिर वो जन्नत को तलब नहीं करता, जन्नत उसको रश्क की निगाह से देखती है। जन्नत से बड़ा मर्तबा है नबी के कदमों का, जन्नत से बड़ा मर्तबा है नबी के कदमों का। क्यों? इसलिए कि जन्नत सजती है नबी के तलवों के धोवन से। मेरे इमाम कहते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन है। उनके तलवों का बचा कुचा निकलता है तो जन्नत उससे सजाई जाती है। कहते हैं जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा। तो तैमूर को देखा कि उसके दोस्त ने, इमाम यूसुफ नबहानी, इमाम यूसुफ नबहानी कौन है? जैसे हम आला हजरत को मानते हैं यहाँ, अरब वाले इमाम यूसुफ नबहानी को मानते, उधर अरब। समझ में आती है? कोई छोटा मोटा आदमी नहीं यूसुफ। इनकी बीवी को 70 मरतबा ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ है। जिसकी बीवी की ये शान है उसके शौहर की शान क्या होगी, जरा अंदाजा फरमाए। कोई मामूली हस्ती नहीं है। इमाम यूसुफ नबहानी लिखते हैं कि तैमूर को किसी ने ख्वाब में देखा मौत के बाद कि हुजूर के कदमों में बैठा हुआ है, तो पूछा ए दुश्मने खुदा, तू नबी के कदमों में आके बैठ गया मरने के बाद? इससे पहले कि तैमूर कोई जवाब देता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, ये तैमूर जो मेरे पास बैठने की इज्जत पा रहा है, तुझे पता है इसके अमाल कुछ भी थे, मगर ये मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करता था। मोहब्बत अहले बैत ने उसको यहाँ बिठाया है। जरा गौर तो कीजिए, मौत के बाद क्या नसीबें हैं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर असर की नमाज पढ़ के निकले और असर पढ़ने के बाद देखा कि इमाम हसन बादशाह बच्चों में खेल रहे हैं। अब इस पे मैं कोई तफसीरा नहीं करूंगा, होशियार लोग इतना समझ जाएंगे। सिद्दीक मस्जिद से निकले और इमाम हसन खेल रहे। मस्जिद से निकलने वाले में और खेल खेलने वाले में कितना फर्क होता है आप जानते हैं। मैं यहाँ कोई तफसीरा नहीं करूंगा, लेकिन फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर की दाढ़ी सफेद, इमाम हसन की तो दाढ़ी भी नहीं निकली, है ना। गौर कीजिए, ये अहले बैत की मोहब्बत का तकाज़ा है। सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन बादशाह को पकड़ा, 7 साल के हैं,
اور پکڑ کر ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کے جو جملہ گانا کہتے ہیں تجھ پر میرا باپ قربان ہو جائے. ان کے باپ بھی صحابی ہیں. کہتے ہیں تجھ پہ حسن تجھ پہ میرا باپ قربان ہو جائے. یہ اہل بیت سے محبت ہے. اپنے ماں باپ قربان کر رہے کون؟ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء. بھی تحقیق کی فکر کیا ہے؟ کیونکہ نبی نے فرمایا تھا نا کہ میرا عشق اگر چاہتے ہو تو پہلے میری اہل بیت سے عشق کرو. سینے میں جب تک اہل بیت نہیں تب تک رسول اللہ نہیں آ سکتے. حضور کا عشق نہیں آ سکتا. اور سب سے بڑا امت میں جو عاشق رسول ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں. امام حسن کو کنڈوں پہ بٹھا کے کہا حسن تجھ پر میرا باپ قربان ہو جائے. تو اپنے باپ علی کا ہم شکل نہیں ہے. تو میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت کا ہم شکل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام حسن پاک. یہ محبت کی صحابہ کی اہل بیت سے. تو جب آپ کندھے پہ بٹھا کے گلی میں گھوم رہے کسی نے پوچھا خلیفۃ المسلمین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسن کو کندھے پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں. تو آپ نے کہا تجھے اس پہ تعجب ہے میں کیوں کر رہا ہوں؟ جو میں نے نبی کو کرتے دیکھا وہی تو کر رہا ہوں. داڑھی رکھنا سنت ہے تو یہ بھی تو سنت ہے کہ نبی کندھوں پہ لے کے پھرتے تھے تو میں بھی کندھوں پہ لے کے پھر رہا ہوں. میں اندازہ فرمائے میرے بھائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت سے محبت کا ہمیں حکم دو. سیدنا فاروق اعظم کا ذکر بھی کر لیا جائے. ایک دن سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ محفل میں بیٹھے. بھئی جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو ویسی جگہ دی جاتی ہے نا. تو فاروق اعظم کو لوگوں نے بیچ میں بٹھایا تھا. ان کا خلافت کا دور تھا. اتنے میں بعد میں مولا علی آ گئے. مولا مشکل کشا ہے. تو فاروق اعظم اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور اپنی جگہ پر علی مرتضیٰ کو بٹھایا. آج کل کچھ لوگ صحابہ اور اہل بیت کو ایسا بیان کر رہے ہیں یوٹیوب پر جیسے ان کے اندر آپس میں معاذ اللہ جھگڑا تھا. یہ جھوٹ ہے. جھوٹے مکار لوگ ہیں. یہ اپنی طرح سمجھتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کو. جبکہ جن کو فرشتے جس کے کردار کو حیرت سے تکتے ہیں وہ میرے نبی کے صحابہ اور میرے نبی کے اہل بیت ہیں. میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول. ہمیں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا. ہم صحابہ کو بھی غیر مشروط پیار کرتے ہیں. ہم اہل بیت سے بھی غیر مشروط پیار کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں اور وہ نبی کے یار ہیں. نبی پر سب کچھ انہوں نے قربان کیا ہے. تو بات سن لیں. عرض کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سیدنا فاروق اعظم اپنی جگہ کھسک جاتے ہیں اور مولا علی کو اپنی جگہ بٹھاتے ہیں. اب محفل ختم ہو گئی تو کسی نے کہا عمر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. علی آخری میں آئے. آپ نے علی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا. تو صدیق فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہ بٹھاتا. وہ میرا بھی مولا ہے تیرا بھی مولا ہے سارے مومنوں کا مولا ہے. مولا کے لیے جگہ نہ چھوڑیں. مولا کا معنی ہوتا ہے محبوب کے. حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا. جس کا میں محبوب ہوں اس کا میرا علی محبوب ہے. تو کہا وہ میرا بھی مولا ہے میرا محبوب ہے اور تیرا بھی سارے مومنوں کا محبوب ہے. اب یہاں بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. یہ اہل بیت کی محبت کی اتنی تلقین کیوں کی گئی؟ حضور علیہ السلام ان شہزادوں کو دیکھ کر خطبے کا ٹاپک چینج کر دیتے تھے. اللہ کے رسول دوران خطبہ آپ جانتے ہیں دوران خطبہ آدمی ادھر ادھر سننے والا نہیں دیکھ سکتا. دیکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے نا. اتنی تاکید ہے اتنی تاکید ہے. علماء سے پوچھو جب خطبہ ہو رہا ہو تو حضور علیہ السلام کا اسم مبارک آ جائے تو اس وقت بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں کہنا چاہیے. زبان سے کہنے پر بھی بعض بزرگوں نے فقہاء نے روک لگائی ہے. یعنی کس قدر تاکید ہے نا. آیت درود آ جائے تو اس میں جو وہ دل میں درود پڑا جائے. اس طرح کے مسائل بعض فقہاء کے نزدیک ہے. امام شافعی کا قول الگ ہے امام مالک کا الگ ہے کچھ بزرگوں کا الگ ہے. لیکن بعض بزرگوں نے اس کی تنبیہ کی ہے کتابوں میں موجود ہے. فتاوی رضویہ شریف آپ اٹھا کے دیکھ لیں بار شریعت اٹھا کے دیکھ لیں. علامہ انوار اللہ فاروقی صاحب کی جو کتاب ہے مقاصد الاسلام اس کو اٹھا کر دیکھ لیں. بھی بزرگوں نے فقہاء نے لکھا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں خطبہ کتنا قیمتی چیز ہے. آواز نہیں آ رہی ہو تو بھی چپ رہنا آپ پر لازم ہے. یعنی خطبے کی آواز آئے تبھی نہیں. اگر آپ خطبہ سننے کے لیے بیٹھے آواز نہ بھی پہنچے تو بھی آپ کو چپ بیٹھنا ہے. جیسے آواز سننے والے چپ ہیں آپ کو بھی چپ رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن
یہ اور بات ہے کہ آپ چپ رہتے نہیں. جو خطبہ جمعہ ہو تو بھی خاموشی سے سنو, خطبہ نکاح ہو تو بھی خاموشی سے سنو, خطبہ عیدین ہے تو بھی خاموشی سے سنو. لیکن اس قوم کو کیا ہو گیا, اللہ کی حدوں کو لوگ پامال کرتے ہیں. کچھ لوگ اس قدر نادان ہو گئے, نادانی میں کرتے, جان بوجھ کے نہیں کرتے. اگر نکاح کا خطبہ امام صاحب پڑھ رہے ہو, ادھر وہ اپنی بات کرے گا, ادھر وہ اپنی بات کرے گا, ادھر وہ ہنسی مذاق کرے گا, ادھر وہ موبائل کے اندر لگا رہے گا. اگر آپ کو نہیں سننا, اٹھ کے محفل سے باہر چلے جاؤ. اللہ کی حد کو پامال مت کرو. جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں, اللہ اس قوم کو کبھی زمین میں دھساتا ہے, کبھی ان پر پتھر برساتا ہے, کبھی ان کو ذلت کے گھاٹ اتارتا ہے, اور کبھی ان کو کسب و کرسی میں مبتلا کرتا ہے, کبھی ان کو غربت اور ذلت میں مبتلا کرتا ہے. اللہ کی حدوں کو کبھی پامال نہیں کرنا. یہ لوگوں کا گھمنڈ ہے, غرور ہے. لوگ سمجھتے ہیں امام صاحب خطبہ پڑھے, اور خطبہ امام پڑھ رہا ہے, پہلے تو امام ہے وہ آپ کا, اور پھر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اس لیے اس کا خیال ہونا چاہیے. دوبارہ حال میں عرض یہ کر رہا تھا, خطبے کے احکامات جدا ہیں, بہت سخت ہے. احناف کے نزدیک تو اور بھی زیادہ سختی ہے اس کے اندر. میرے بھائیوں, مگر غور کیجئے, اللہ اکبر, عام امام خطبہ دے رہا ہو تو سختیاں اتنی ہیں. جب امام الانبیاء خود خطبہ دے رہے ہوں تو اس وقت بات کیا ہے. حضور اگر خطبہ جمعہ نہ بھی دیں, اللہ کے رسول بیٹھ کر محفل میں عام گفتگو کریں, تو بھی خدا کی قسم ان کی گفتگو لوگوں کے خطبے سے زیادہ قیمتی ہے, لوگوں کے خطبے سے زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ حضور کی باتیں ہیں, حضور کی گفتگو ہے. اللہ اکبر, جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے, حسنین کریمین مسجد میں آ گئے. حضور علیہ السلام نے دیکھا, خطبہ روک دیا, اور خطبہ روک کر کے حضور منبر سے اترے ان کے لیے, اور دونوں کو اپنی گود میں اٹھایا, اور جس عنوان پہ خطبہ ہو رہا تھا وہ چھوٹ گیا, اور حضور نے اپنے شہزادوں کی شان کو بیان کرنا شروع کیا. ذرا غور فرمائیے, ہر دور میں اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت سے محبت کی بات کی گئی. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اہل بیت سے محبت کی اتنی بات کیوں کی گئی؟ اس پر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے, گفتگو. اہل بیت سے محبت کے واقعات بھی بہت ہیں, بہت واقعات ہیں ہمارے یہاں, لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. کبھی مجھے یاد دلانا تو میں واقعات پڑھوں گا. لیکن عنوان کی طرف, دوسرے عنوان کی طرف پڑھتے ہیں. اہل بیت سے اتنی محبت کی بات کیوں کی گئی؟ یہاں تک فرمایا, جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ کافر ہو کے مرے گا. یہ فرمایا. اور حضور کا غصہ دیکھیں اہل بیت سے محبت نہ کرنے والوں پہ. فرمایا, جو میری اہل بیت کا حق نہ جانے, ان کی تحقیر کرے, انہیں ذلیل کرے, انہیں رسوا کرے, وہ تین میں سے کوئی ایک ہوگا. یا تو وہ منافق ہوگا, یا تو وہ ناپاکی کے ایام کی پیداوار ہوگا, یا فرمایا وہ اللہ اکبر استغفر, یا تو وہ اپنے باپ کا بچہ ہی نہیں ہوگا. میں نے بہت حیا کے پردے میں اس کو بیان کیا. غور کیجئے, حضور کا غصہ جلال دیکھیں. یعنی جو حلالی بچہ ہوگا وہ اہل بیت کا دشمن نہیں ہوگا, جو منافق نہیں ہوگا, مومن ہوگا, وہ اہل بیت کا دشمن نہیں ہوگا, اور جو باقی کے ایام کی پیدائش ہوگا وہ اہل بیت کا دشمن نہیں ہوگا. یعنی جس کو اہل بیت سے دشمنی کرتے دیکھو, فرمایا تین میں سے کوئی ایک ہوگا. غور کیجئے, اتنی سختی. حالانکہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی سخت باتیں جلدی نہیں فرماتے, لیکن لوگوں کو ابھار رہے ہیں, فرما رہے ہیں, ابھار رہے ہیں. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں ہیں, اور حضرت سیدہ فاطمہ, مولا علی, امام حسن, امام حسین, یہ چاروں گھر میں داخل ہوئے. تو حضور نے اپنی بیوی ام سلمہ ام المومنین سے فرمایا, اٹھو, کھڑی ہو جاؤ, میرے اہل بیت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حضور علیہ السلام نے اپنی بیوی ام المومنین ام سلمہ سے کہا کہ میری اہل بیت کے استقبال کو کھڑے ہو جاؤ, ان کی تعظیم کو کھڑے ہو جاؤ. اور حضور نے ان کو نہیں کہا, حضور خود بھی کھڑے ہوتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب جب سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے آتی ہے, حضور ہمیشہ سر کو قد کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر حضور اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتے, ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات لوگ مجھے کہتے ہیں, میں نے سنا ہے لوگوں سے, اللہ کی عزت کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یوں بھی میں گھروں میں
بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، منبر رسول پہ تو جھوٹ بولنا بہت وبال کی بات ہے۔ میں آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی اپنے کانوں سے سنا، لوگ مجھے فخر سے کہتے ہیں سید میں جاتا ہوں تو وہ فلاں چیئرمین میرے لیے کرسی چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ میں جاتا ہوں فلاں پیر میرے لیے کرسی چھوڑ دیتا ہے، میں جاتا ہوں وہ فلاں سیٹ میرے لیے کرسی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں بتا رہے؟ سیٹ صاحب نے کرسی چھوڑ دی، ڈاکٹر صاحب نے کرسی چھوڑ دی، جج نے کرسی چھوڑ دی، ایم ایل اے نے کرسی چھوڑ دی، تو تم کتنا سینہ پھلاتے ہو میرے لیے فلاں کرسی چھوڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے لیے یہ لوگ کرسی چھوڑتے ہیں، حسنین کی امی کی شان کا اندازہ تو لگا لو جس کے لیے محبوب خدا کرسی چھوڑ دیتا۔ اور یہ روایت کون بیان کرو؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہ جب وہ تشریف لاتی ہے حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے ہیں اور ان کا ماتھا چوم کے کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرا باپ عبداللہ قربان ہو جائے، میری ماں آمنہ قربان ہو جائے، میرے ماں باپ فدا کی امی وابی یا فاطمہ۔ تو اب بات جو سمیٹنا ہے وہ یہ، ورنہ طول تو ہوگی بات، کیونکہ یہ تو ہماری زندگی کا عنوان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میری اہل بیت سے محبت کرتے ہو نا تو اللہ تمہیں بڑے نصیبیں دیتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی عمر بڑھائی جاتی ہے، ان کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، ان کے چہروں پہ نور عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت اکبر دانا پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو سچی اہل بیت سے محبت کرے خدا اس کے پسینے سے بدبو بھی ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ غور تو فرمائے، محبت اہل بیت کے اس سینے پہ کوئی پہنچے تو خدا اسے نسبت معطریہ عطا فرماتا ہے، اس کے جسم میں ایک مخصوص قسم کی خوشبو عطا کر دی جاتی ہے۔ اندازہ فرمائے، یعنی جس کا سینہ اہل بیت کی محبت کا گنجینہ بن جائے خدا اسے پسینے کی بدبو سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے، خدا اس کے پسینے کی بدبو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر یہاں تک فرمایا، امام راضی کہتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ بستر پہ مرے گا تو بھی اسے خدا شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ جیسے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر لے جاتے ہیں ویسے اہل بیت کے محبین کو سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ سوچو تو صحیح، تو یہ اہل بیت کی محبت اتنی بات کیوں کی گئی؟ اب سمجھنا، ایک تو یہ کہ وہ حقدار تھے محبت کے، مگر حضور کو اتنا یقین تھا کیونکہ اللہ کے رسول کو اللہ نے علم غیب عطا کیا۔ ہمارا ایمان ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کھڑو دو۔ تو اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ میرے بعد میرے دین پر حملہ ہوا، اور دین کو جیسے اور انبیاء کرام کے دین کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کا دین بدل دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے، ان کا مذہب بدل دیا گیا۔ وہ جو لائے تھے آج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو ہیں لیکن ان کا وہ مذہب نہیں، وہ جو لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ السلام کو بھی فکر تھی کہ میرے بعد جیسے اور انبیاء کے ساتھ سازشیں کی گئی، میرے بعد بھی میرا دین بدلا جائے گا اور دین کو پورا الٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت موجود کون رہے گا؟ میری اہل بیت موجود رہے گی۔ تو ان کی محبت کئی وجوہات میں سے کچھ، ان کی محبت اتنی پلا دوں کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کو فالو کرتا ہے۔ تو سامنے سے اٹھنے والا کتنا بھی ہوگا، جب انسان میری اہل بیت سے وابستہ ہوگا تو اس کو فالو نہیں کرے گا، وہ فالو کس کو کرے گا؟ میری اہل بیت کو فالو کرے گا۔ اور اہل بیت میں بھی امام حسین کی خاص فضیلتیں بیان کی، فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آقا فرماتے جو حسین سے محبت کرے میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ آقا الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ میرے بعد مذہب بدلا جائے گا، اور حضور کے پردہ فرمانے کو 50 سال گزرے تھے کہ وہ وقت آ گیا جس سے حضور علیہ السلام کو خطرہ تھا۔ صحابی کے گھر میں ایک ایسا پلید بچہ پیدا ہوا جسے دنیا یزید کہتی ہے۔ ایک
बात अपने नौजवानों को मैं सच्ची बता दूं, देखो कोई नाराज हो कोई खुश हो, हमें तो अल्लाह के रसूल को खुश करने की बात करना है ना। तो यजीद का जब मामला आता है तो लोग हजरत अमीर माविया को गालियां देते हैं, ऐसा मत करो, मेरी गुजारिश है। वजह क्योंकि यजीद जो पला है ना वो हजरत अमीर माविया के घर में नहीं पला, ये आपको मैं बताऊं और ये हवाले के साथ बताऊं। तारीख तबरी इब्ने जरीर की उठाओ, बिदाया निहाया जिसको पूरा नाम अल बिदाया व निहाया कहते हैं अहले इल्म, इब्ने कसीर की उठाओ, इब्ने असीर की उठाओ तारीख कामिल, ये किताबें पढ़ो। इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तारीख खुलफा पढ़ो, हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर मज़री पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि ये बदबख्त जो यजीद पली था ये हज़रत अमीर माविया के घर में नहीं पला था, ये पला था यहूदी और नसरानियों के बीच में। असल में ये जब छोटा सा पिल्ला था, छोटा सा, तो इसको घर से निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था, क्या नहीं, किताबें तारीफ की है, मैं कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन आप इब्ने कसीर को देख लें, इब्ने जरीर को देख लें तो आपको पता चले। अब मैं कोई ऐसी आप पे रोड डालने के लिए किताबों के नाम नहीं ले रहा हूँ, आप उसको देखें, इंटरनेट पर उर्दू जबान में उनके तराजिम हो चुके हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसको बचपन में घर से निकाल दिया गया था, छोटा सा था वो, बहुत छोटा सा था। तो उसकी जो परवरिश हुई ईसाई और यहूदियों के दरमियान, ध्यान देना, और खास उसकी परवरिश पर कि ये है बादशाह का बेटा और उनके बाद बादशाह इसने बनना, ठीक। तो ईसाई और यहूदियों ने खास टारगेट किया कि अब हमें अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका है, अब हमें मुसलमानों से बदला लेने का मौका है, क्योंकि इस्लाम आया तो यहूदियों को ज़वाल आया, ईसाइयों को ज़वाल आया, उनको खाक चटा दिया सहाबा ने, तो कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो इन लोगों उसके बचपने से लेकर उसके जवान होने तक, उसके साथी, अच्छा उसके मरने तक भी इर्द गिर्द सब के सब उसके यहूदी और नसरानी साथ रहे। मुसलमानों के साथ उसकी दोस्ती किधर थी, वो यहूदियों का दोस्त था। सरजोन इब्ने मंसूर मशहूर ईसाई था, उसका सबसे लंगोटिया याद था, और यजीद शायर था, उसकी शायरी का 90% बाप शराब की और लड़कियों की तारीफ पर है। वो अपने बाप को भी गुस्ताखी की बात करता था, उसने अपने बाप से भी गुस्ताखी। ख्वाजा हसन निजामी की किताब उठा के पढ़े, उन्होंने किताबों के हवाले से लिखा है कि उसने अपनी सौतेली माँ पर भी पाप की नजर डाली। उसके बारे में मैं क्या बात करूं आपसे, यानी कितना गंदा इंसान वो था। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते वो अम्मा आयशा को गंदी गालियां देता था। वो गाली का जिक्र मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उम्मुल मोमिनीन जिसकी तहारत में सूरह नूर की आयत नाजिल हो, मैं उनके बारे में उसकी गालियों का जिक्र करूं। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, अपनी बात को एंड की तरफ ले जाते हुए। तो उसका जो है वो सेट किया गया, और जब वो जवान हुआ तो वो शराब का आदी हो चुका था। इतना वो शराब का आदी हो चुका था कि उसने मदीने मुनव्वरा में सफर हज के बीच में भी शराब नहीं छोड़ी। वो शराब हज के दरमियान भी उसने शराब पी है। इब्ने कसीर को उठा के, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, देखो दोस्त हो या दुश्मन, दोस्त की तारीफ इतनी मत करो कि गुलू करो, और दुश्मन की तौहीन इतनी मत करो कि तुम्हें शर्मिंदगी हो। दोस्त हो दुश्मन हो, इंसाफ की बात, लेकिन जो है वो है ना भाई। तो ये उसके अंदर किरदार था, और बड़ी होशियारी के साथ फिर वो जवान होने के बाद और मुकम्मल बिगड़ने के बाद वापस वो अपने बाप के पास आया। और फिर चूंकि अब वो हजरत अमीर माविया बुढ़ापे में पहुंच चुके थे, तो फिर जो है ये प्लान बना कि ये बादशाह बनेगा इनके बाद, और फिर वो बादशाह बना। तो अब अंदाजा फरमाए ये कितनी साजिश के तहत मिशन चलाया गया था यहूद और नसारा का, कि अब जिस कुर्सी पर सिद्दीक अकबर बैठते थे, जिस कुर्सी पर फारूक आजम बैठते थे, जिस कुर्सी पे उस्मान गनी बैठते थे, जिस कुर्सी पे मौला अली बैठते थे, जिस कुर्सी पर इमाम हसन बैठते थे, यानी खिलाफत की कुर्सी, तो खलीफा को देख के पता चलता था कि दीन क्या है। अल्लाह
اللہ اکبر، ساری دنیا دیسی گھی کھا رہی ہوتی اور خلیفہ وقت فاروق اعظم کا حال یہ تھا کہ وہ زیتون کا تیل استعمال کر رہے ہوتے، کہتے میں گھی کھاؤں گا تو اللہ کو جواب کیا دوں گا۔ اندازہ کریں ساری دنیا کے پاس 5,000 منتری فاروق اعظم نذرانہ بھجواتے ہیں اور خود کا حال یہ ہے کہ ایک کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا ان کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی ان کو دیکھ کر کے لوگ دین سمجھتے ہیں، دودھ میں پانی ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حال ہے، یہ حالات ہیں صحابہ کرام کے، خلیفہ وقت کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے وقت کا خلیفہ عید کے دن سے ایک دن پہلے اپنے بچوں کے نئے کپڑوں کے لیے جو ہے وہ خازن سے کہتا ہے، یعنی خزانچی سے کہتا ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو، تو وہ کاغذ اور قلم سامنے رکھ کے کہتا ہے امیر المومنین 1 مہینے کی زندگی کی ضمانت لکھ کے دے دو تو میں تم کو پیشگی تنخواہ دے دوں۔ وہ آپ نے کہا میں تو اس 1 لمحے کی ضمانت نہیں دے سکتا، 1 مہینے کی ضمانت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو کہا جب آپ زندہ نہیں رہیں گے تو میں آپ کو تنخواہ کیسے دے سکتا ہوں، اللہ کو میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ یہ حالات تھے۔ تو ایسی کرسی پر یزید کو بٹھایا گیا، کیوں؟ تاکہ نبی کے دین کو مکمل مٹایا جا سکے۔ اب سمجھ میں آئی بات اہل بیت کی محبت کی کیا وجہ تھی؟ تو اب دین کو مکمل صرف 50 سال کے بعد حضور کے دین کو مٹا دو، یعنی جس شراب کی اتنی کثرت سے حرمت بیان کی گئی ہے، یہاں تک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر کسی دریا میں جو ہے وہ پانی ہو اور اس میں شراب ڈال دی جائے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے، پھر وہاں کوئی مینار بنا دے، میں اس شراب گری ہوئی جگہ پر جہاں مینار بنا ہے اس پہ چڑھ کر اذان بھی نہیں دوں گا۔ یعنی کتنی نفرت ہے، حالانکہ جب زمین سوکھ جاتی ہے تو شراب کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نفرتیں اس لیے تھی تاکہ حضور نے ان کو دین پلایا تھا۔ وہ پیور لوگ تھے، ذرا غور کرے، آپ بھی غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب گر جائے اور اس میں گھاس پیدا ہو جائے، میں اس گھاس کو اپنے گھوڑے کو نہیں کھلا سکتا۔ یہ مولا علی کا قول ہے۔ میرے بھائیوں بتائیے، ابن مسعود کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو شراب پیے گا اس کا چہرہ مرنے کے بعد قبلے کی طرف نہیں رہ سکتا، اس کی قبر کھود کر کے دیکھنا، چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہ سکتا۔ جس کا چہرہ قبلے کی طرف نہ رہ سکے وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ میں روایتیں نہیں پڑھتا، اشارے دیتا ہوں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو شراب کا ایک گھونٹ پیے گا قیامت کے دن یا سور کی شکل میں اٹھے گا یا بندر کی شکل میں اٹھے گا۔ سب سے بڑا بدترین جرم فرمایا اگر کوئی ہے تو وہ نشہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بحث ہو گئی، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا جاؤ عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ کو پوچھو کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے فرمایا سب سے بڑا گناہ نشہ کرنا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ نشہ کرنا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول سے میں نے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا جس نے ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کو جو ہے وہ بگاڑنا چاہا، تو اس نے تلوار رکھ کے کہا، مفہوم کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تجھے زنا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا میں زنا نہیں کروں گا۔ تو کہا تجھے کسی کو قتل کرنا ہوگا۔ اس نے کہا میں قتل بھی نہیں کروں گا۔ تو کہا تجھے کسی بت کو سجدہ کرنا ہوگا۔ کہا میں بت کو سجدہ بھی نہیں کروں گا۔ تو کہا پھر تجھے شراب پینا ہوگا۔ اس متقی آدمی نے کہا یہ آسان ہے، چند گھونٹ شراب کے پینے میں کیا جاتا ہے؟ اور وہ پیتا گیا، بت کو سجدہ بھی کر گیا، زنا بھی کر گیا، قتل بھی کر گیا، یعنی جس سے بچ رہا تھا نشے نے وہ سب کچھ کروا لیا۔ تو یہ ام الخبائث ہے۔ اللہ اکبر، یزید شراب کا اتنا عادی ہے، اللہ اکبر، یعنی اب جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، جیسا بادشاہ ویسی رعایا۔ میرے بھائیوں، تو اس کو نشے کا اتنا عادی بنایا گیا، جس دن وہ مرا ہے اس کے سرہانے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے اور وہ شراب کے نشے میں دنیا سے گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ دین کو مٹانے کی کوشش تھی۔ میں پھر کہتا ہوں اس نے زنا اتنا عام کیا کہ پھپھیوں کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اجازت دے دی، سوتیلی بہنوں کے ساتھ بھی۔ یعنی دین کو دیکھو کیسے بدلا۔ لوگ سمجھتے ہیں کربلا کی داستان یہ مولوی لوگ نظرانے کے لیے اور دل بہلانے کے کرتے۔ میرے بھائی دین کی کمر توڑی جا رہی تھی۔ آپ امام حسین کو سمجھتے کیا ہے اور حضور نے کیوں اتنی ترغیب دلائی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کربلا کی داستان تو ایک دن کی تھی، یہ ایک مہینے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا پوری زندگی کربلا بیان و زندگی
ختم ہو جائے کربلا ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس دن کربلا ختم ہو جائے گی اس دن دین ختم ہو جائے گا، کیونکہ دین کی بنا کو کربلا کہتے ہیں، دین کے تحفظ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، جس کو جتنا اوپر کھڑے ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ نظر آتا ہے، گھر کے آنگن میں کھڑے رہنے والے کو چھت پہ کھڑے رہنے والے کی طرح نظر نہیں آ سکتا، جتنا ڈوبو گے علم میں اتنا پتہ چلے گا کربلا کیا ہے۔ اپنے نوجوانوں کے سامنے جلدی جلدی یہ بات رکھ دوں، اس نے سوتیلی بہنوں کے ساتھ، اس نے سوتیلی ماں کے ساتھ، اس نے پھپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا، اور پھر میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، اس کو نہیں دوہراتا کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ جو اس کا تعلق صحیح نہیں تھا، اللہ اکبر، یہ اس کے حالات تھے، پھر نشہ الگ، پھر بندروں کو نچانا الگ، پھر موسیقی الگ، اور حضور کو بھی اس نے گالیاں دی۔ اس کے اشعار بعض اس کی طرف منسوب ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اس نے کہا تھا کہ بنو ہاشم پر یعنی رسول اللہ پر کوئی وحی نہیں اتری تھی، ان لوگوں نے تو مال کمانے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، یہ وہ ظالم کافر یہ کہتا تھا، اللہ اکبر، اسلام کا دشمن یہ کہتا تھا۔ اگر اس کے یہ شعر جو اس کی طرف منسوب ہے اگر یہ صحیح ہے تو بتائیے اس کے کفر میں شک کیا ہے، اللہ اکبر، لیکن جو کہ منسوب ہے اس لیے احتیاط پھر احتیاط ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل اس کو کافر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے اس کو فاسق کہا، سب کا اپنی اپنی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور غوث الاعظم دستگیر اس کو کافر کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ حالات ہے اس کے۔ اب مجھے بتاؤ، تو یعنی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہونی تھی، اب اپنی گفتگو اینڈ کر رہا ہوں، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہونی تھی، ایک حصہ یزید کے ساتھ کھڑے رہنے والا تھا، یہ نظریات یزید کے ساتھ کھڑے رہنے والا تھا، ایک حصہ اہل بیت امام حسین کے ساتھ کھڑے رہنے والا تھا۔ حضور علیہ السلام نے یزید کا نام لے کر کے اس کی برائی بیان فرمائی، فرمایا میری سنت کو جو سب سے پہلے مٹائے گا بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اب یاد رکھنا، یعنی 61 ہجری کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، دنیا میں دو لوگ بستے ہیں، کوئی یزیدی ہے، کوئی حسینی ہے، کوئی اپنے آپ کو حسینی کہے نہ کہے یا تو وہ حسینی ہے، کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہے نہ کہے یا تو وہ یزید، دنیا بس دو حصوں میں بڑھ گئی کربلا کے بعد۔ اب یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ بات ہے اور اسی پر بات پوری کر رہا ہوں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اس پر بات ہونی ہے۔ اب بات لمبا وقت نہیں لوں گا، جو ٹائم ہے میرا اسی پر بات ختم کر دوں گا۔ میری گفتگو کو مکمل ہونے میں تقریباً جو 17 یا 18 منٹ بچے ہوئے، اس میں بات پوری کر رہا ہوں، یہ میرے دل کا درد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شربت پلا کر آپ حسینی ہو جائیں گے، کھچڑا بنا کر آپ حسینی ہو جائیں گے، 10 دن جلسہ کر کے آپ حسینی ہو جائیں گے، کڑے پہن کر آپ حسینی ہو جائیں گے، نعرے پہن کے آپ حسینی ہو جائیں گے، یا نعرے لگا کے آپ حسینی ہو جائیں گے؟ یاد رکھنا، حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ دوں، قادری بننا آسان ہے، چشتی بننا آسان ہے، نقشبندی بننا آسان ہے، حسینی بننا آسان نہیں۔ کیوں؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھو لوگوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا ولی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹے قطب ابدال غوث ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ غور فرمائیے گا، میں بہت قیمتی بات کہنے چلا ہوں، اللہ کرے آپ کی بات سمجھ میں آئے۔ سوچو تو صحیح، لوگ جھوٹا نبی تو بن گئے ہیں، نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو کر گئے، خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر گئے، لیکن میرے بھائی آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ حسین بننا کیوں آسان نہیں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی کہے گا کہ لوگ کہتے ہیں میں مہدی ہوں، تو لوگ کہہ رہے دکان چلا رہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں حسین ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی کہے گا کہ میں حسین ہوں تو اس کو کہا جائے گا محمد الرسول اللہ جیسا نانا کدھر ہے، فاطمہ الزہرا جیسی ماں کدھر ہے، علی مرتضیٰ جیسا بابا کدھر ہے، حسن مجتبیٰ جیسا بھائی کدھر ہے، زینب کبریٰ جیسی بہن کدھر ہے؟ اور یہ بتا، حسین ہونے کے لیے صرف نماز روزے سے کام نہیں چلتا، علی اکبر جیسا جو دین پہ قربان کرتے اسے حسین کہتے ہیں، علی اصغر جیسا جو دین پہ قربان کرتے اسے حسین کہتے ہیں، اور سب کچھ لٹا کے جو مسکرا کے خدا کو کہے بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، تو آواز آتی ہے تو ہماری رضا پوچھتا ہے، ہم تجھ سے پوچھتے ہیں تو ہم سے راضی ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ چندرپور کی سرزمین پر ذکر امام حسین میں آنے والوں، کربلا کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، یا تو کوئی حسینی ہے یا تو کوئی یزیدی ہے، تیسرا گروپ مجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن اب جائزہ لیتے ہیں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟
آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر آپ کے محلے میں اب بھی نشہ ہو رہا ہے تو امام حسین کے یہاں نشے کی گنجائش نہیں ہے، امام حسین کے یہاں نشے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو یزیدی کہوں تو برا لگے گا، لیکن میں آپ کو یزیدی کہنے نہیں آیا، میرے اندر اتنی جرأت نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھی ایمان پہ خاتمہ ہونا ہے، اللہ کرے ایمان پہ میرا بھی خاتمہ ہو، کس کا ہوگا نہیں پتا۔ میں بہت بڑی باتیں کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں سب سے آخری نمبر کا مسلمان میں ہوں اور سب سے بدترین اور گنہگار انسان میں ہوں۔ میں کسی کو کیا یزیدی کہوں گا، لیکن اتنا ضرور میں کہہ جاؤں گا، سچی بات اللہ کی خوشی کے لیے، اس کے محبوب کی خوشی کے لیے، اگر آپ کے معاشرے میں جو ہے وہ ہو رہا ہے نشہ تو آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آپ کو یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امام حسین سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا تعلق امام حسین سے جڑے گا، آپ مجھے بتائیں اہل بیت سے رشتہ جڑ جائے تو پسینے کی بدبو ختم ہونے لگتی ہے، اہل بیت سے رشتہ جڑنے کے بعد آپ سے شراب بھی نہیں چھوٹتی، مجھے بتائیں تو صحیح کیسی بات ہے؟ میں بتاؤں میرے بھائی، یہ آل رسول ہے، آل رسول بھائی، ان کا دامن ہے نا چوری کی نیت سے، اتنا سمجھ، ان کا دامن چوری کی نیت سے، اچھی نیت سے نہیں ہے۔ توجہ آپ کی اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہے تو میرے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ان کا دامن کوئی بد نیتی سے بھی پکڑے، اچھی نیت سے پکڑے تو پتہ نہیں کہاں جائے گا، لیکن بری نیت سے بھی کوئی ان کا دامن پکڑ لینا اہل بیت کا، تو بھی وہ کتب اور ابدال بنتا ہے۔ وہ بھی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور غوث پاک بادشاہ ایک مرتبہ اکیلے جنگل سے جا رہے تھے، دبلے پتلے تھے غوث پاک مرشد، اور روزانہ نیا کپڑا پہنتے تھے، اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ کو بھی میسر نہیں آتا تھا۔ ایک چور تھا، رات بھر اس نے محنت کی، کئی چوری کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، تھک ہار کے صبح صبح جنگل میں بیٹھا تھا۔ غوث پاک مرشد ہم سب کے قادریوں کے پیر ایک جنگل سے اکیلے جا رہے تھے، چور نے دیکھا مرشد جا رہے ہیں، غوث پاک جا رہے ہیں، سوچا رات بھر کامیابی نہیں ملی، مرشد اکیلے جا رہے ہیں، اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں کہ بادشاہ کو بھی نہیں ملتا، اکیلے ہیں، جبہ چھین لو، کیا کر رہے ہیں؟ دبلے پتلے آدمی ہیں، جبہ چھین لو، کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا۔ پیچھے سے گیا اور جبہ چھیننے کے لیے، دامن پکڑنے کے لیے نہیں، مرید ہونے کے لیے، چھیننے کے لیے دامن پکڑا۔ مرشد نے نظر اٹھا کے کہا، عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، لاج رکھنا، نیت کیا ہے وہ جانے، لیکن جبہ تو میرا پکڑ لیا نا، دامن تو میرا، بس اتنا کہنا تھا عبد القادر کا دامن پکڑا ہے، لاج رکھنا۔ اسی لمحے اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور مقام ولایت عطا فرما دیا۔ جو چوری کی نیت سے دامن پکڑ لیتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ تو کس کا؟ غوث پاک کا۔ غوث پاک امام حسین میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جو غوث اعظم کا بھی غوث اعظم ہے اسے امام حسین کہتے ہیں، جو غوث اعظم کا بھی مرشد اعظم ہے اس کو امام حسین کہتے ہیں۔ اور میں قادریوں کے اس مجمع میں علل اعلان کہتا ہوں، غوث اعظم جس کے غلام ہیں اس آقا کو امام حسین کہتے ہیں۔ تو جب غوث پاک کا دامن قطب اور ابدال بناتا ہے تب میں ان جوانوں سے پوچھتا ہوں، تم کیسے حسینی ہو کہ امام حسین کا دامن پکڑ کر تم سے نشہ نہیں چھوٹتا؟ اب بھی تم یزید کے خیمے میں کھڑے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، یہ سازش کو سمجھو، یزید کو کس سازش کے تحت نشیڑی بنایا گیا تھا، دنیا جانتی ہے۔ اس قوم کو آگے 10 سالوں میں غلام بنانا ہے، دنیا جانتی ہے۔ ان کو جانوروں سے زیادہ ان کی زندگی کو بدترین کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، تم کس بلا میں ڈوبے ہو؟ میری قوم کے جوانوں، تم کس بلا میں ڈوبے ہو؟ اللہ اکبر، تم کو نشے کا اس لیے عادی بنایا جا رہا ہے کہ غلاموں سے بدترین تمہاری زندگی کی جائے، مسلمانوں کو ٹوائلٹ صاف کرنے کی نوکری بھی نہ مل سکے، یہ قوم جانوروں سے بدترین زندگی گزارے۔ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ٹی وی اینکر نہیں ہوں میں، یہ حقائق ہیں، مفکرین بات کر رہے ہیں۔ تمہاری بیٹیوں کو کنیزیں بنایا جائے گا، تمہاری بیٹیوں کو اللہ اکبر خادمہ بنایا جائے گا، کیا حال ہوگا؟ ارے آج ہی سے تو حالات یہ بن گئے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوجوں میں جن کی بیٹیاں بک رہی ہے وہ مسلمان ہے، سگنلوں پر جس کی بیٹیاں
بیٹیاں भीख मांग रही मुसलमान हैं। ये बात कहने में शर्म भी आती है, लेकिन क्या कहें, दिल नहीं मानता कि ये बात हक कहे बगैर गुजर जाए, क्योंकि हम कोई बिजनेस करने तो नहीं आए। मेरे भाइयों, हमारी नस्लों का क्या होगा? जो कौम नशा करती है वो अपना मुस्तकबिल नहीं सोचती, वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्या सोचेगी? जो कौम नशा करती है वो अपने बारे में नहीं सोचती, अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचेगी? मेरे भाइयों, मेरे जवानों, यजीद के साथ क्यों खड़े हैं? उसका नुकसान तो जो होगा आखिरत में होगा, लेकिन दुनिया में भी तो नुकसान है। कम से कम किसी और की बात ना मानो, अपने बूढ़े माँ बाप को देखो, अपनी बीवी को देखो। जो जवान नशा करते हैं, अल्लाह करे उन तक मेरी आवाज पहुंचे, मेरी कौम के जवानों, तुम नशा करने नहीं आए। एक बाप कितनी उम्मीदों से अपने बच्चे को बड़ा करता है, एक माँ कितनी उम्मीदों से अपने बच्चे को बड़ा करती है। तुम किसी की ऐरे गैरे की सोबत में रहकर नशे से लग जाते हो। सोचो तो सही, जब तुम नशा करोगे तो पढ़ोगे किधर? तुम जब नशा करोगे तो तुम तालीम कैसे हासिल करोगे? जब तुम नशा करोगे तो तुम कारोबार कैसे करोगे? धुत पड़े रहोगे, और फिर नशे में पैसे लगते हैं, खर्चा लगता है, और नशा तो बहुत महंगा बिकता है आजकल। और पहले तो लोग शराब पीते थे, अब एमडी है, गोलियां है, हेरोइन है, ये है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, हमें तो नाम भी नहीं पता। आप लोगों से सुनते तो पता चलता है। और अब तो ये भी हालात हो रहे हैं, मुसलमानों के मोहल्लों में औरतें भी नशा बेच रही है, मुसलमानों के मोहल्ले में दाढ़ी रखने वाले हाजी नमाजी लोग भी नशा बेच रहे हैं, सिर्फ दौलतमंद बनने के चक्कर में। मैं पूछता हूँ, दौलत ही सब कुछ है? माल ही सब कुछ है? याद रखना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब बताओ, दौलत ही सब कुछ है? जहर बेच रहे हो, मौत बेच रहे हो। मुसलमानों, क्या दौलत ही सब कुछ है? मेरे भाई, जिस खुदा ने माँ के पेट में हमें महरूम नहीं रखा, वो दुनिया में आने के बाद वो हमें क्यों महरूम रखेगा? जिसने माँ के पेट में रोजी दी, वो दुनिया में आने के बाद हमें रोजी क्यों नहीं देगा? क्या हराम से कमाना ही जरूरी है? क्या हराम ही से रोजी मिल सकती है? ऐसा नहीं है, खुदा के लिए। और जो नौजवान है उनसे कहता हूँ कि नशा जो फैलता है वो दोस्ती से फैलता है। बहुत मंसूबाबंद तरीके से जो है वो नशा फैलाया जाता है। पहले जो लड़के खूबसूरत हैं, मालदारों के लड़के हैं, ज़हीन है, पढ़ने लिखने की जिनकी उम्मीद है, नशा करने वाले उनको टारगेट करते हैं। और टारगेट करने के बाद आप मुझे बताएं, पहले उनको फ्री में थोड़ा सा चटा देते हैं, थोड़े सा खिला देते हैं, नहीं खाते हैं तो माँ की कसम देते हैं, बाप की कसम देते हैं, बहनों की कसम देते हैं। मैं अपने जवानों से कहूँ, क्योंकि हम लोग पब्लिक के दरमियान रहने वाले लोग हैं, हम आवाम से टच लोग हैं। मित्र, मैं आपको कहता हूँ कि लोग नौजवान आके रोते हैं कि हजरत हमने तो माँ की कसम की वजह से नशा किया, हमने तो बाप की कसम की। मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें कोई कुरान की कसम दे तो भी तुमने नशा नहीं करना, अगर कोई तुम्हें अल्लाह की कसम दे तो भी तुमने नशा नहीं करना, क्योंकि हराम काम में किसी कसम का एतबार नहीं है। अल्लाह ने हमें पाबंद किया है। मेरे भाई, जब तक हम नशा नहीं करते थे, हम बादशाह थे, हम ताजदार थे। आपको पता है, नशा हर मजहब में हराम है, हराम है। अल्लाह अकबर। तो ये दोस्ती के जरिए से नशा। मैं सरपरस्तों से कहता हूँ, अपनी औलाद पे नजर रखो, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। आमतौर पे पार्टियां होती है होटलों के अंदर, उसमें शराब आ जाती है, नशे की चीजें आ जाती। अब तो जो हुक्का है, हुक्के में भी नशा मिला के देने की लोग कोशिश करते हैं। जो ये छोटी छोटी सी गुटके की पुड़ी आती है, उसमें भी नशा मिला करके देने की कोशिश की जाती है। मेरे भाइयों, हमें नशे पे कंट्रोल करना होगा। नशा सारी बुराइयों की जड़ है। एक जुमला कह देता हूँ, शायद होशियार लोग महसूस कर लें, जब आदमी नशे में होता है तो माँ और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सुलूक को बीवी के साथ करता है माँ के साथ कर जाए, ऐसा तो नहीं। फिर क्या होगा? बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता, बहन और बीवी में फर्क नहीं। कितनी बदतरीन चीज है ना नशा। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया, जिसके पेट में एक कतरा शराब का रहता है, 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता। अंदाजा फरमाए, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। कितनी बड़ी बात कही अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। आका अलैहिस्सलाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहते हैं, इब्न मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग हैं जो कब्र से उठेंगे तो उनके चेहरे या सूअर की तरह होंगे या बंदर की तरह होंगे। तो इब्न मसूद ने पूछा, क्या हुजूर वो कुरान को नहीं मानती होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानती होंगे? क्या वो
قرآن بھی مانیں گے, رسول اللہ کو بھی مانیں گے, اللہ کو بھی مانیں گے, لیکن وہ گانے اور میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے اور وہ نشہ کریں گے, اس لیے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوئے. میرے بھائی, یہ نشہ ہے جو نشہ پھر جوئے کی طرف بھی لے جاتا ہے, یہی نشہ ہے جو نشہ زنا کی طرف, یعنی جو یہ نشہ ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے. اور یزید کو اسی لیے پرموٹ کیا گیا تھا تاکہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. اللہ نے اس کے سامنے امام حسین بادشاہ کو کھڑا کیا, اور امام حسین نے کیا کیا پتہ ہے, اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بھی نہیں دیا, اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بھی نہیں دیا. کس قدر محتاط تھے امام حسین. لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین نے بیعت کر لی, جھوٹ ہے, کذب ہے, بالکل بدترین کذب ہے. امام زین العابدین نے کوئی بیعت نہیں کی, کسی رسول کے خاندانے نے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی, بلکہ یہاں تک کہ جو صحابہ کی اولادیں تھیں, جب انہوں نے یزید کو دیکھا کہ وہ ایکسپوز ہو گیا ہے, تو جنہوں نے بیعت کر لی تھی صحابہ کی اولادوں میں, انہوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ کے کہا کہ وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا, وہ مسلمانوں کا بادشاہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہاں تک کہ اس ظالم نے کتنا پاپ کیا, دیکھو جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے اس کو ویسے ہی کام کرتا ہے. اس نے کہا مدینے میں جاؤ, اور مدینے میں جا کر کے وہ جتنی عورتیں ملے 3 دن اور رات تک ان کے ساتھ زنا کرو. جس شہر میں ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں, جس شہر میں ہوائیں بھی ادب, جس شہر میں جبریل پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں, جس شہر میں مجذوب لوگ ولی ہونے کے باوجود شہر میں اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتے, جس شہر میں ولی پہنچتا ہے تو اس کی کرامتوں کا ظہور نہیں ہوتا, اس لیے کہ سورج کے سامنے ستارے کب چمک سکتے ہیں, اندازہ کرنا ہے. وہاں کوئی جا کے کرامتیں نہیں دکھاتا, وہاں تو سب غوث پاک جیسا ولی وہاں پہنچا, تو ہم تو حضور کے روضے کے سامنے گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہنے کی ہمت کر لیتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ غوث پاک پہنچے تو اتنا کہا السلام علیکہ یا جدی, اور دوسرا جملہ کا ان کے صدقے میری مغفرت کر دے, وہاں سے ہٹ گئے. لوگوں نے پوچھا بس اتنا کہا, ہمت نہیں ہوتی نانا کے سامنے کھڑے ہونے. غوث پاک جیسا ولی وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ کرے. اس پلید نے کیا کیا, 3 دن اور 3 رات تک مدینہ منورہ کی عورتوں کو اپنے لشکر پہ حلال کر لیا. جس ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے عاشق رسول تڑپتا ہے, اس ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھے, گھوڑے گدھے باندھے, کچر باندھے, اونٹ باندھے, اور پیشاب کروایا وہاں گھوڑے, کچر اور اونٹوں سے. کعبۃ اللہ پہ پتھر برسوائے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, تم اس یزید کے ساتھ کھڑے, شربت بنانے والے تم اس یزید کے ساتھ کھڑے, تمہارا کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں بتاؤ کیا بنے گا؟ ہمارے گھر میں دینی ماحول نہیں ہے. جو کچھ یزید کرتا تھا وہی سب کچھ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. اس کے گھر میں کوئی پردے کا نظام نہیں تھا, ہمارے گھر میں دیکھ لو, ہماری بیٹیاں باپ کے بازو میں بیٹھ کے سیریل تو دیکھ رہی ہے, لیکن بیٹیاں قرآن پڑھتی ہے کیوں؟ امام حسین کے گھر میں 7 سال کی شہزادی بھی قرآن پڑھ رہی ہے. یزید کے گھر میں قرآن نہیں ہے. آپ کے گھر میں بھی بہت معافی چاہتا ہوں, کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں, صرف اللہ کرے میری بات دلوں میں اترے. جو ماحول یزید کے گھر کا ہے وہی ماحول آج آپ کے ہمارے گھر کا ہے نا. چڈی پنا کے بیٹی کو اسکول بھیجتے ہو, بتائیے نا کہاں ہے دین؟ کون سے حسینی بنے ہو؟ کھچڑے شربت والے حسینی بنے ہو؟ سواریوں اور تاشے بازے والے حسینی؟ کیا ہے یہ حسینیت؟ اس کا نام ہے حسینیت, اس کا نام ہے. یا تو پھر اعلان کہہ دو کہ ہم یزید کے ساتھ کھڑے. منافقت مت کرو, منافقت مت کرو. اگر آپ کو اپنی زندگی عیاشی کے ساتھ جینا ہے تو پھر کر دو اعلان کہ ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر حسین پاک کے ساتھ کھڑے رہنا ہے تو یہ ڈنڈی مارنا نہیں چلے گا. فجر میں اگر حسینی بننا ہے تو صبح کو آپ کو اپنی فجر میں 10 منٹ کی نیند قربان کرنی پڑے گی. ظہر میں دکان چھوڑ کے گھر سے نکلنا پڑے گا. سونے کی انگوٹھی اپنے انگلیوں سے نکالنی پڑے گی. داڑھی مڈانا چھوڑنا پڑے گا. بیٹیوں کو پردے کا پابند بنانا پڑے گا. گھر میں قرآن کی تلاوت کرانی پڑے گی. اس لیے کہ حسینیت آسان نہیں ہے. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حسینیت آسان ہوتی تو صرف 72 کربلا میں کیوں آتے؟ ہزاروں کا میلہ لگ جاتا نا. حسینیت چھانٹنے کا نام ہے. آج بھی حسینی کہلانے والے بہت ہیں. حسینی بن
جانے والے انگلیوں پہ گن سکتے ہو. اس لیے آپ بتائیے میرے بھائی، اپنے گھر میں یزید کے گھر کا ماحول، بیٹیاں بے پردہ بازاروں میں، ولیموں میں، خود نماز سے دور برمنڈے پہن کے گھوم رہے. اور پھر کہتے ہو ہماری بیٹیاں تو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی. میں نے کہا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ بس ایک بات آخری اب کہہ دوں، ٹائم تو پورا ہوا، بلکہ جتنا دیا تھا اس سے زیادہ ہو گیا. آخری بات کہہ دوں آپ کے سامنے، آخری بات کہہ دوں. امام حسین کے گھر میں اسلامی ماحول کیا ہے، کیا ماحول ہے، اس کی ایک جھلک دیکھ، صرف ایک جھلک اندازہ ہو جائے گا کیا گھر میں ماحول بنایا ہے میرے بادشاہ، میرے امام علی کا. کیا احتیاط ہے. آج کل تو لوگ گھر بناتے نا، گھر دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بہن کا حصہ نہیں دیتے، بھائی کا حصہ نہیں دیتے، قرضہ لیتے تو ہڑپ کر جاتے ہیں. گھر امام حسین کا گھر، امام حسین سرکار جب کربلا پہنچے، بس یہ آخری جملے ہیں، سن لیں. یہ حسینیت، میں وہی کہہ رہا ہوں، حسینی ہونا آسان نہیں. جب کل قیامت کے دن چہرے پہ سے پردے اٹھیں گے نا، تو دیکھا جائے گا کتنے حسینی تھے. اور معافی اللہ ہم سب کو مولا حسین بادشاہ کے ساتھ اٹھائے. اللہ میری دعا ہے، کیونکہ جس دن لوگوں کو حسین سمجھ میں آ جائیں گے نا، دنیا انہی کے ساتھ ہو جائے گی. کسی کہنے والے نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیرو سے. حسین اس ہیرو جس کے زیر پا ہے. حضرت شاہ نیاز بے نیاز نے کہا تھا، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن یعنی جان اولیاء، ولیوں کی جان امام حسین. لیکن سنیے، دیکھو جو دین پہ آج ہمارے یہاں دین ہے، بہت معذرت کے ساتھ اگر ہمارے علماء میری تائید کر دیں، اگر کریں تو میں جملہ کہوں گا. اب تو ہمارے گھر میں کیا دین ہے، اب تو ہمارے جلسوں میں بھی دین بیان نہیں، جلسوں میں بھی دین، مسجدوں میں بھی دین بیان نہیں ہوتا. بہت معافی کے ساتھ آج ہم لوگ اتنے خود غرض ہو گئے کہ سیٹ لوگوں کو جو پسند ہے وہی تقریر، مقتدی کو جو پسند ہے وہی تقریر. مقرر لوگ کی بات کر رہا ہوں. تو ہم کس کی تبلیغ کر رہے ہیں پتہ ہے؟ کس کی تبلیغ؟ ہم پیر کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم دین کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے میرا پیر، میرے بھائی ہم پیر کی تبلیغ کے لیے آ ہی نہیں تھے، کیونکہ اسلام پیر کی تبلیغ کا نام نہیں ہے، اسلام دین کی تبلیغ کا نام ہے. یہ بات یاد رکھنا. بہت معذرت کے ساتھ سیٹھوں کے پیروں کو اتنا بڑا چڑھا کے تم لوگ پیش کرتے ہو، اب وہ پیر سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، صرف سیٹ صاحب خوش ہو جائے. کب تک سیٹھوں کو خوش کرو گے؟ مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. دین کدھر بیان ہو رہا ہے، دین کدھر بیان ہو رہا ہے. دین ہم نے جب سے بیان کرنا چھوڑ دیا، دینداری ختم ہو گئی. دین کدھر بیان ہوتا ہے بھائی؟ بتائیے، شادیوں کے اندر ڈی جے کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم اسی میں مر رہے ہیں نا کہ تیرا پیر بڑا کہ میرا پیر بڑا، اسی میں مر رہے ہیں نا، تیرا سلسلہ بڑا کہ میرا سلسلہ. اور میرے بھائی کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے وہ قیامت کے دن کھلے گا. یہ بات یاد رکھنا، یہ سب چیزوں میں مت پڑو، دین کی طرف آؤ. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا پیر اتنا بڑا تھا، اتنا عظیم پیر تھا، اللہ اکبر، جس کا پورا خاندان امام زید تک سب ولیوں کا خاندان ہے. 7 قطب گنبد کے نیچے آرام کر رہے ہیں، لیکن پوری زندگی احمد رضا نے پیر کی تبلیغ نہیں کی، دین کی تبلیغ کر کے بتایا کہ اسلام دین کی تبلیغ کر رہا ہے. یہ بات یاد رکھو. سنیوں متحد ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ پیر کی تبلیغ بند کر دو، دین کی تبلیغ شروع کرو، تب تم متحد ہو سکو گے. اور اگر پیر کی تبلیغ کر دیکھو، پیر کو مانو، اس کا نام بے وضو مت لو، اس کی جوتیاں سیدھی کرو، خدمت کرو، اور جو کر سکتے ہو کرو میرے بھائی، لیکن اس کی تبلیغ مت کرو. ہم دین، حضور نے دین کی تبلیغ کی، صدیق اکبر نے دین کی تبلیغ کی، غریب نواز نے اپنے پیر کی تبلیغ. اگر غریب نواز نے پیر کی تبلیغ کی ہوتی تو سنیوں کا بچہ عثمان ہرونی کی زندگی کو جان رہا ہوتا. کتنے صفحے جانتے ہو بتاؤ. لیکن غریب نواز عثمان ہرونی کی تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے، غریب نواز نے دین کی تبلیغ کر کے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. اس لیے آپ دین جانتے ہو، عثمان ہرونی سرکار کو نا، اس لیے متحد رہو. دیکھو ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے بچے شرابی ہو رہے ہیں، زانی ہو رہے ہیں، کون محنت کرے گا؟ ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں،
میرے بھائی مسجدیں رو رہی ہیں. اگر آپ کو آنکھیں ہوتی تو آپ دیکھتے بزرگوں نے فرمایا جب مسجدیں آباد نہیں ہوتی نا تو اس وقت تو مسجدیں رو کر اللہ سے کہتی اللہ جس نے مجھے ویران کیا تو اس کے گھروں کو ویران کر دے. میرے بھائی جو ہماری بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے نا یہ مسجدوں کی بد دعا کی وجہ سے ہے. جو ہماری روزیوں میں برکت اٹھ گئی ہے نا یہ مسجدوں کی بد دعا کی. میرے بھائی بتاؤ انسان بد دعا کرے تو آدمی برباد ہو جاتا ہے. جس قوم کے لیے مسجدیں بد دعا کرے پھر تم عزت کے ساتھ کیسے جیو گے, تم وقار کے ساتھ کیسے جیو گے. خدا کے لیے دین سمجھ لو. دین کا دامن جس نے پکڑا خدا نے اس کو ذلیل ہونے نہیں دیا, خدا نے اس کو عزت دی, خدا نے وقار دیا. مجھے معلوم ہے میرے جملے آپ کو برے لگتے ہوں گے, معاف کیجیے گا برے لگتے, لیکن یہ سچائی ہے. میرا مشن ہے جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. تو دیکھو دین پر عمل کیا ہے. جب مولا حسین سرکار کربلا پہنچے تو سیدہ زینب نے کہا بھیا یہاں تو خیمہ لگاتے ہیں تو خون نکل آتا ہے اور یہاں بہت وحشت ہو رہی, مجھے گھبراہٹ ہو. آپ نے فرمایا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ کہا اس کو کربلا کہتے ہیں. آپ نے شہزادہ علی اکبر کو بلایا اور شہزادہ علی اکبر کو بلا کے کہا بیٹا یہ کس کی زمین ہے معلوم کرو اور پورا جنگل خریدو. توجہ فرمائیں, بات سمجھنا, ذرا غور کرنا. یہ جنگل یہ صوفیہ فرماتے ہیں, صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو روایت کے کربلا کی سینہ بسینہ آئی ہے ہمارے بزرگوں نے بیان کی, بڑے بڑے بزرگوں نے بیان کی. سننا کہ یہ پورا جنگل. اب آپ سے ایک بات کہتا ہوں, میں اکثر لوگوں کو مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ محنت کر کے مسلمان مالدار بنے. پچھلی بار تو میں نے یہ بات کہی تھی, اس کو دوہراؤں گا نہیں, لیکن یاد دلانے کے لیے جو نئے نوجوان آئے ہیں محنت کرو مالدار بنو, کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. مالدار بنو. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون سا مولوی اٹھا کر لایا, کس سید کو پکڑ لایا کہ یہ کہتا ہے کہ مالدار بنو, کیونکہ سب لوگ تو غریب ہے, اسلام تو غریبوں کا مذہب ہے. یہ سب جھوٹ فساد باتیں ہیں, اسلام کوئی غریبوں کا مذہب نہیں ہے. اگر اسلام غریبوں کا مذہب ہوتا تو زکوٰۃ کا نظام کیوں ہوتا؟ غریب لوگ تو زکوٰۃ دے نہیں سکتے نا. حج کا نظام کیوں ہوتا؟ میں اتنا بتا رہا ہوں لوگوں کو, ہمارے نبی اتنے مالدار تھے, ابھی قربانی گئی نا, ابھی کتنے جانور قربان کیے؟ 1 2 5 7 کتنے کیے ہے نا, جبکہ اس میں غریب اور امیر سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بکری سے لے کر کے کسی نے 5 تک قربان کیا. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ نے سفر حج میں حجۃ الوداع کے موقع پر ایک حج کے موقع پہ 63 اونٹ قربان کیے. جو اپنی جیب سے ایک دن میں 63 اونٹ ذبح کرتا اللہ کی راہ میں, کیا وہ نبی غریب ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی, یہ نبی کو غریب بنا کر پیش کرنے کی سازش یہود و نصارہ کی. دیکھو یزید پلیت نے کہا نا کہ ان پہ وحی نہیں آئی تھی, یہ مالدار بننے کے چکر میں نبوت, تو عیسائی اور یہودیوں نے یہ سازش اس لیے رکھی تاکہ نبی کو غریب بنا کے پیش کرو, تاکہ پھر وہ تانا دے. جب تم مان لو کہ نبی غریب اور مفلس تھے تو وہ تانا دے کہ تمہارا نبی معاذ اللہ نبی نہیں تھا. مال جمع کرنے کے لیے سازش کی گئی تھی معاذ اللہ. یاد رکھنا نبی خاندانی مالدار تھے. حالات اونچ نیچ ہوتے رہتے, آگے پیچھے ہوتے رہتے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر ایک اونٹ 50,000 کا بھی پکڑ لو تو 63 اونٹ کتنے ہوتے ہیں مولانا؟ 63 اونٹ کتنے کے ہوتے ہیں؟ 33 لاکھ کا وہ بیچ کر 63 اونٹ ہوتے ہیں. تو جب 33 لاکھ ایک بکرے ایک حج میں قربان کرتے اور تم 10 لاکھ ٹور میں بھرتے ہو تو اوپر نیچے ہوتے ہو, تو اتنا کم کرو اتنا. جس نے اونٹ اتنے قربان کیے ہو ایک حج میں تو وہ میرا نبی مالدار کتنے ہوں گے؟ وہ جو الگ مالداری ہے, جو روحانی مالداری ہے, میرے امام تو کہتے ہیں مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اختلاف میں ہے. کتنے مہینے وہاں رہے؟ سفر میں رہے. سفر میں خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پورے خاندان کا خرچہ. اس کا مطلب آمدنی بند ہو گئی ہے, خرچہ چالو ہے. کتنے مہینے؟ 5 مہینے کے بعد کربلا میں بھی ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر سے کہہ رہے ہیں یہ پورا جنگل خرید. غور کیجیے, ذرا غور فرمائیے. یعنی اسلام کتنے مالدار لوگوں کا مذہب ہے. شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا ہم ہر مقام پہ پڑاؤ کرتے آئے ہیں,
لیکن ہم نے خیمہ لگایا، کچھ دن رکے، نکل گئے۔ یہ زمین کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ اس کو خریدنے کی بات کرتے ہیں۔ تو مولا حسین پاک نے فرمایا بیٹا دوسروں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے قبریں نہیں بنائی جاتی ہیں، قبریں اپنی خود کی زمین پہ بنائی جاتی ہیں۔ اب تک رکے نا تو آگے بڑھنے کے لیے چلے تھے، اب قیامت تک تیرے بابا کو یہیں رہنا ہے، تو جہاں قبریں بننے والی ہے اس سے پہلے یہ زمین خرید لو تاکہ ہم قیامت تک اپنی زمین پر آرام کرتے رہیں۔ یہ ہے حسینیت۔ اب یہاں تو حال یہ ہے حرام کا جتنا ہڑپ کر سکتے ہو کر لو، پھر بھی حسینیت ہاتھ سے نہیں۔ یہ سب یزیدیت ہے بھیا، اس سے نکلو، توبہ کرو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی اللہ بدل دے، انقلاب پیدا کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔